ایران ایک ایسا ملک ہے جس کو غیر ملکی حملہ فتح کرنے میں ہم اکثر ناکام رہے۔ ایران کا جغرافیہ آپ دیکھیں، ویسٹ میں ایک پورا ماؤنٹین سلسلہ ہے، کیسپین سی کی طرف بھی ماؤنٹینز ہے۔ ایران کے اندر دو بڑے ڈیزرٹ ہے اور گرمی انتہائی زیادہ ہے، جو کہ اس کے بیچ میں آتا ہے وہ بچ کر نہیں جا سکتا۔ ایران میں کوئی باہر سے آ کے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایران میں کوئی تبدیلی آئے گی تو اندر سے آئے گی۔ وینزویلا کے پاس سعودی عرب سے بھی زیادہ تیل ہے، یہاں پہ ٹریلینز آف ڈالر کی پر آور ٹریڈ گزرتی ہے، اس لیے یہ بہت ہی اہم ہے انٹرنیشنل ٹریڈرز کے لیے۔ بڑا مسئلہ تو سومالی لینڈ کا ہے، جو ایک ملک کا حصہ کاٹ کے ملک ہی ایک نیا بنا دیا گیا ہے، اور جو انٹرنیشنل میڈیا ہے، ویسٹرن میڈیا، وہ اس کو بہت زیادہ اچھال رہا ہے۔ یو اے ای کا اسرائیل کے ساتھ معاہدہ ہے، ان ادر ورڈ اسرائیل ایران کے سرانے آ بیٹھا ہے۔ جو ہی سومالی لینڈ آیا سامنے، فوراً اسرائیل اس کو تسلیم کیا ہے۔ اسرائیل کا تسلیم کرنا بہت کچھ واضح کر دیتا ہے کہ ساری گیم کیا ہے اسرائیل کے ہاتھوں۔ مصر نے مار کھائی، سوڈان نے مار کھائی، جارڈن نے مار کھائی۔ سعودی عرب کا تو کوئی مسئلہ کبھی نہیں ہوا۔ سعودی عرب کا اتنا لمبا ساحل ہے، وہاں تو کبھی کوئی ریزسٹنس نہیں، کوئی جہاز انہوں نے نہیں روکا۔ ٹرمپ نے ایک بیان دیا تھا کہ سعودی عرب کے بادشاہ جو ہے وہ ہمارے ایک ہفتے کے باہر ہے۔ محمد بن سلمان کی بات کی، ایک ہفتے میں اس کی بادشاہ تو ہم ختم کر سکتے۔ یہ حقیقت ہے، جب تک وہ امریکہ کے مقاصد پورے کرتے رہیں گے ان کی شانشہیت قائم رہے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انڈرسٹینڈنگ کرنٹ ورلڈ ایپیسوڈ نمبر 4 انفولڈ پاکستان میں آپ سب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے پروفیسر ڈاکٹر محمد یوسف امان صاحب۔ ناظرین، امریکہ اور اسرائیل کا نیکسس کہا جا رہا ہے کہ وہ ایران پر حملہ کرے گا۔ ایران پر جہاں پر حملہ کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، وہیں پر ایران کے اندر 30 سے زائد شہروں کے اندر احتجاج بھی ہو رہے ہیں۔ ایران کی کرنسی بھی بڑی تیزی سے نیچے کی طرف آ رہی ہے، 30% تک وہ گراوٹ کا شکار ہوئی ہے، اتنے بڑے پیمانے پر پہلے شکار نہیں ہوئی۔ اس سب کے پیچھے کیا وجوہات ہے؟ یہ کیوں حملے کی باتیں کی جا رہی ہے؟ ایران سے ایسا کیا خطرہ ہے؟ آج ہم جانیں گے پروفیسر ڈاکٹر محمد یوسف امان صاحب سے۔ سب سے پہلے تو السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ یہ سب جاننا چاہتے ہیں کہ ایران پر حملہ کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، ایران سے کیا خطرہ ہے؟ پہلے اسرائیل حملہ کرتا ہے، 12 دن کی جنگ ہوتی ہے، امریکہ B-2 بامبرز اور بنکر بسٹر بامز ان کی نیوکلیئر سائٹس کے اوپر گراتے ہیں، ابھی پھر سے حملہ کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ چاہتے کیا ایران سے، یا پھر اتنا ڈر کیوں رہے ہیں ایران سے؟ دیکھیں، یہ ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ ایران ایک بڑا اہم ملک ہے، اور یہ جو ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا ٹریڈ روٹ کا، یہ ساری چیزیں اس سے کنیکٹڈ ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ جب سے یہ سومالی لینڈ نام کا ایک الگ سے ملک جو بنایا گیا ہے، اس وقت سے کئی اور ایشوز چھڑے گئے ہیں، جس میں سعودی عرب اور یو اے ای کا تنازع بالکل ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ چکے ہیں، اور پھر ایران کا مسئلہ، اس کو ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ جی جی، لیکن میرے خیال میں یہ سب سومالی لینڈ کو مستحکم کرنے کے لیے ہے، اس سے توجہ ہٹانے کے لیے ہے۔ آپ جو دیکھیں، بڑا مسئلہ تو سومالی لینڈ کا ہے، جو ایک ملک کا حصہ کاٹ کے ملک ہی ایک نیا بنا دیا گیا ہے، اور وہ اس کی لوکیشن وہ ہے جہاں سومالی پائریٹ جہازوں کو ہوا کرتے تھے، وہاں پہ ایک ملک نیا بنا دے، یعنی کہ آپ جو تجارت تھی، سمندری تجارت، وہ ایک لحاظ سے پروٹیکٹ ہو گئی ہے۔ لیکن اس کی کوئی بات نہیں کر رہا، بات کر رہے ہیں سعودی عربیہ اور یو اے کی، اور اس سے توجہ ہٹانے کے لیے سارا کچھ ہے۔ سومالی لینڈ پہ تو بات نہیں کر رہا، جو اصل پورا ملک ہی الگ بن گیا ہے۔ باقی تو ساری خبریں ہیں نا، یہ ہوگا تو وہ ہوگا، تو وہ سعودی عرب یہ کرے گا تو یو اے یہ کرے گا، ایران میں یہ ہو رہا۔ یہ حقیقت ہے کہ ایران کے اندر جو ہے اس وقت بہت سارے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، اور ان میں کرنسی کا مسئلہ بھی ہے، ساری چیزیں، لیکن وہ ساری چیزیں کنیکٹڈ ہیں، جو الگ سے نہیں ہے۔ مطلب یہ فکسڈ ہے، یہ سب کچھ یہ پلاننگ کے تحت کیا جا رہا ہے۔ سومالی لینڈ جو ہے نا، اس کو مستحکم کرنے، اس کو دیکھیں، اس پہ آپ اندازہ لگا لیں کہ جو ہی سومالی لینڈ آیا سامنے، فوراً اسرائیل اس کو تسلیم کیا ہے۔ بالکل ودن سیکنڈز انہوں نے کہا کہ ہم تسلیم کریں۔ اسرائیل کا تسلیم کرنا بہت کچھ واضح کر دیتا ہے کہ ساری گیم کیا ہے۔ باقی جو ایران ہے، ایران کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ ایران ایک ایسا ملک ہے کہ جس کو غیر ملکی حملہ فتح کرنے میں ہم اکثر ناکام رہے۔ ایران کا جغرافیہ آپ دیکھیں تو ہم ویسٹ میں ایک پورا ماؤنٹین سلسلہ ہے، ساؤتھ میں پورا ماؤنٹین سلسلہ ہے، ہر لحاظ سے پروٹیکٹڈ ہے، اوپر سے کیسپین سی کی طرف بھی ماؤنٹینز ہے۔ ایران کے اندر دو بڑے ڈیزرٹ ہیں، دو بڑے صحرا ہے،
دشت ہے وہ اس لحاظ سے، اور گرمی انتہائی زیادہ ہے، جو کہ اس کے بیچ میں آتا ہے وہ بچ کر نہیں جا سکتا۔ کتنا آپ دیکھیں، تھوڑا سا پیچھے جانے، جب صدام حسین نے ایران پہ حملہ کیا تھا، اس وقت امریکہ اور بڑی قوتیں اس کے ساتھ تھی، لیکن وہ پہاڑوں میں پھنس کے رہ گیا، اس کو کامیابی نہیں ہو سکی۔ تو ایران کا ایک نیچرل دفاع بھی ہے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ ایران میں کوئی ود ان ایران کوئی تبدیلیاں نہیں آتی رہیں، پہلے بھی چینج آتی رہی ہے، شہنشاہ بھی بدلا گیا تھا، لوگوں کے پروٹیسٹ سے بدلا گیا تھا، لوگوں کی جدوجہد سے بدلا گیا، لوگوں کی تاریخ سے بدلا گیا تھا، تو وہ چیزیں پاسبل رہتی ہیں۔ اب اگر یہ ہے کہ ہمارے یہ حکمران جو ہیں، ایران ہو، شام ہو، لیبیا ہو، اور یہ عراق سارے جو ہیں، اور ان سارے حکمرانوں میں ایک چیز کامن ہے، ان سب جگہ وہ ڈکٹیٹرشپ ہے۔ ڈکٹیٹرشپ میں ہوتا ہے کہ عوام جو ہے نا حکمرانوں کے ساتھ نہیں ہوتے، اس لیے جب بیرونی قوت آتی ہے، وہ جب عوام شامل اقتدار نہیں ہیں، ان کو وہ حقوق نہیں مل رہے، تو وہ تماشا دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، جب عوام ساتھ ہوتے ہیں، ابھی یہ وینزویلا کا بھی ایک مسئلہ شروع ہوا ہوا ہے۔ وینزویلا میں ہوگو شاویز ہوتا تھا ان کا پریزیڈنٹ، اور اس کو امریکہ نے اسی طرح کیا تھا اس کے ساتھ، جو اب آج کے پریزیڈنٹ کے ساتھ مادورو کے ساتھ جو کیا سیم ایسے ہی پہلے بھی اٹھا لیا تھا۔ کیا تھا، لیکن اس وقت پورے کا پورا وینزویلا سڑکوں پہ تھا، امریکہ وہ پریشر برداشت نہیں کر سکا، صدر کے لیے اپنے احتجاج کے لیے نکل آئے سڑکوں پر۔ صدر کے حق میں، تو امریکہ کو ہوگو شاویز کو بحال کرنا پڑا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اس میں وہ کینسر کا مریض ہو گیا، وفات ہو گئی، دوسرے لوگ آئے، کئی قسم کی چیزیں، پھر بین الاقوامی سامراجی سازشیں ہوتی ہیں جس میں عوام بھی ناخوش ہوتے ہیں۔ جب آپ کا وسائل ہیں تو پھر وینزویلا کی بات کر رہے ہو اس وقت، وہ وسائل جو ہیں ان کو آپ استعمال کریں۔ وینزویلا کے پاس سعودی عرب سے بھی زیادہ تیل ہے۔ اچھا سر، جیسے آپ نے وینزویلا کی بات کی کہ وہاں پر صدر کو گرفتار کر کے لے جایا گیا، تو ویسے ہی اب ایران کے حوالے سے بھی بڑی رجیم چینج کی باتیں کی جا رہی ہیں، تو وہاں پر کوئی امکانات ہے یہ جو کہا جا رہا ہے کہ رجیم چینج کیا جائے گا؟ میرا اپنا خیال ہے تاریخی تناظر میں دیکھتے ہوئے کہ ایران میں کوئی باہر سے آگے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایران کے اپنے عوام ہیں، وہ جو بھی تبدیلی لایا ہمیشہ وہاں کے عوام میں تبدیلی لایا۔ اگر حکومت اور عوام ایک پیج پہ ہو جائیں تو باہر والے سارے ناکام ہو جاتے ہیں۔ ایران کا جغرافیہ ہی ایسا ہے کہ وہاں سے باہر سے کوئی اندر آ کے پھنس جاتا ہے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تین طرف سے پہاڑوں نے اس کو گھیرا ہوئے ہیں، وسیع و عریض پہاڑوں میں، پھر اس کے اندر دو دشت ہیں، دشت کاویر اتنا بڑا تیرا ہے، دوسرا دشت لوت ہے۔ ان دو کو عبور کرنا، ان کو ہینڈل کرنا، یہ صرف ایرانی ہی کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ اس وقت جو ایران کی صورتحال ہے اس میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، جی باقی چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن ان کا کوئی سنگل لیڈر کوئی نہیں ہے۔ تو جب تک کوئی ایسی چیز نہ ہو تو لوگوں پھر امیدیں نہیں ہوتی۔ ایک کو شہنشاہ ایران کا جو پوتا ہے غالباً، اس سے کچھ لوگ ہیں، لیکن میجارٹی اس کو تسلیم کرنے سے انکار کرے گی۔ میجورٹی ابھی بھی آیت اللہ علی خامنہ کے ساتھ ہے، مطلب میجارٹی اس کے خلاف ہے۔ آیت اللہ خامنہ کا تو بھی ٹیسٹ کوئی نہیں ہوا نا کہ اس کے خلاف استاد کتنے ہیں، لیکن جو بھی وہاں سے تبدیلی آئے گی وہ ایرانی کو ہی لائے گے، اور جب ان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ سامراجی قوتیں ہمارے ملک میں آ گئی ہیں، وہ دوبارہ پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو وہاں کی صورتحال ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں ایران کے سامنے جو ہے بیچ میں گلف ہی ہے، دوسری طرف یو اے ای ہے۔ یو اے ای کا اسرائیل کے ساتھ معاہدہ ہے، ان ادر ورڈ اسرائیل ایران کے سرانے آ بیٹھا ہے۔ دوسرے ساتھ اس کا قطر ہے، قطر میں امریکہ موجود ہے، سب کو پتہ ہے۔ اور یہ چیزیں جو ہے نا آئی ایک دن میں نہیں ہوئی، یہ پہلے سے تھی، لیکن جو ہی سومالی لینڈ کا اعلان ہوا ہے تو یہ چیزیں ایکٹیو کر دی گئی ہیں میڈیا کے حد تک، خبروں میں، اور جو انٹرنیشنل میڈیا ہے، ویسٹرن میڈیا وہ اس کو بہت زیادہ اچال رہا ہے۔ اچھا سر، یہ جس طرح آپ نے یو اے ای کی بات کی تو یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ اب یو اے ای بھی ایک ہو چکا ہے اگر ایران کے اوپر حملہ کیا جائے گا، تو ڈو یو تھنک یو اے ای متحدہ عرب امارات ایران کے خلاف جائے گا؟ لیکن جی اس کا تو زیادہ انفلوئنس تو وہاں پہ اسرائیل کا اور امریکہ کا ہوا، جو کو کرنا انہوں نے کرنا ہے۔ یو اے ای نے کیا کرنا ہے؟ یو اے ای تو ان کے ساتھ جو معاہدہ یا دباؤ میں آ کے جو وہاں پہ ان کو ایک سپیس دے دی ہے وہ خطرناک ہے، کہ وہ بالکل کہاں اسرائیل ہے کہاں آپ بالکل یو اے ای میں اسرائیل، تو اس طرح سے وہ ایران کو تنگ تو کر سکتے ہیں، لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ ایران کا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ایران کے اپنے لوگ بھی بگاڑ سکتے ہیں، اور حکومت کو چاہیے کہ اپنے لوگوں کے ساتھ معاملات طے کرے
اور उसको उनकी जो معاشی مشکلات ہیں ان کو حل کرے. سب سے بڑا مسئلہ وہاں معاشی مشکلات کا ہے. ڈالر کہاں پہ اس کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے اور لوگوں میں بے شمار مسئلے مسائل ہیں. پھر کئی لوگ ان پروٹیسٹ میں مارے گئے ہیں, اس میں ایک نیا فیکٹر ایڈ ہو جاتا ہے اس میں. تو یہ ساری چیزیں میرے خیال میں یہ بھی ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے نا یو اے ای, سعودی عربیہ, یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ سارے شوشے اس لیے بھی چھوڑے گئے ہیں کہ یہ صومالی لینڈ کو ختم کرتے رہے. سر یہ صومالی لینڈ اتنا امپورٹنٹ آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں, تو اس حوالے سے اسرائیل کے فیوچر پلانز آپ کو کیا نظر آ رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ سارا ایک ڈرامہ آپ کہہ لیں کہ کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ اٹینشن ڈائیورٹ ہو سکے؟ صومالی لینڈ کے حوالے سے اسرائیل کیا چاہتا ہے مستقبل میں؟ کنٹرول چاہتا ہے وہاں پر, کیا چاہتا ہے؟ وہ تو آج نہیں چاہتے, صرف اسرائیل نہیں چاہتا, اسرائیل تو فرنٹ مین ہے. اچھا, آج یہ تو ساری جو ہے نا ایک ٹریڈر جو ہیں, سی ٹریڈر, سمندری تجارت میں جو ملک ہیں وہ سارے کے سارے یہ چاہتے ہیں. امریکہ بھی چاہتا ہے صومالی لینڈ پر قبضہ یہ کرنا. چاہتے ہیں کہ وہ رستے کلیئر ہوں اور وہاں سے کوئی رکاوٹ نہ رہے. یہ سارے ٹریڈ روٹ کے اوپر مطلب وہ قابض ہو جائیں. کرنے کی بات ہے. ہوں. باقی جو دوسری چیزیں ہیں وہ سیکنڈری ہے. اصل چیز یہ ہے کہ صومالی لینڈ کو مستحکم کرنا اور اس کو تسلیم کروانا. اسرائیل نے تو فوراً تسلیم کر لیا, باقیوں سے بھی. اس کے بعد راستہ مزید کلیئر کرنا ہے. آپ سنتے رہے ہیں کہ صومالی لینڈ جہاں قائم کیا گیا ہے وہاں کئی دفعہ صومالیہ کے پائریٹس جہاز ہوا کر لیتے تھے. ان کو وہاں سے سمندری تجارت کے جہاز جو ہے گزارنے میں مشکلات کا سامنا تھا. ساتھ ہی آگے یمن ہے. تو یہ ایریا بڑا امپورٹنٹ ہے. اور یہ بھی ہم نے کہا تھا کہ آج بھی میں دوبارہ کہتا ہوں کہ یہاں پہ ٹریلینز آف ڈالر کی پر آور ٹریڈ گزرتی ہے. اس لیے یہ بہت ہی اہم ہے انٹرنیشنل ٹریڈرز کے لیے. اچھا سر, سامنے یمن کے اندر بھی ہمیں سچویشن بڑی اسکلیٹ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی, اور ایز یو سیڈ کہ میڈیا کے اوپر فوراً سے یہ جو ایک بحث چھڑ گئی کہ یو اے ای اور سعودی عرب ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ چکے ہیں. تو ابھی یمن کے اندر یو اے ای کا انفلوئنس بڑا ختم ہو چکا ہے. تو یہ بھی اس صومالی لینڈ کی وجہ سے جو ہے وہ یمن کے اندر قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ ایک طرف یمن آ جائے, دوسری طرف صومالی لینڈ آ جائے, اور دونوں کو پھر اسرائیل یا پھر امریکہ کے لیے سامراجی قوتوں کی جن کی آپ بات کریں ان کو دے دیا جائے. سردست تو صومالی لینڈ کو مستحکم کرنا ہے, اور یہ سارے باقی یہ شوشے چھوڑے گئے ہیں جو سعودی عرب اور یو اے ای کے اوپر میڈیا فوکس کر رہا ہے. یہ سب صومالی لینڈ سے توجہ ہٹانے کے لیے ہے. آپ دیکھیں اس وقت برابر وہ تو قبضہ ہو چکا ہے, باقی تو سارے ہے نا کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, وہ ہوا تو نہیں ہے. صومالی لینڈ پر قبضہ ہو چکا ہے. وہ تو الگ ملک کا نام سے ہو چکا ہے. وہ تو الگ ملک کا نام سے ہو چکا ہے. اسرائیل اس کو تسلیم بھی کر لیا ہے. اس میں صومالیہ سے وہ کٹ گیا. تو وہ ایک واقعہ ہو چکا ہے, اس کے اوپر زیادہ تبصرے ہونے چاہیے کہ یہ سعودی عرب اور یو اے ای یہ تو کل بھی اتحادی تھے. سعودی عرب کے یو اے ای والے آئندہ بھی ہو سکتے ہیں. یہ اتنے بڑے مسئلے ہیں, ان کی مخالفت کیا آپ؟ مطلب یہ ٹیمپرری کلیش آپ کو لگ رہا ہے؟ یہ ٹیمپرری ہے یا کسی وقت ایران کو تھریٹ کرنے کے لیے. اچھا, سعودی عرب کا جو یو اے ای ہے اس کا جو معاہدہ ہے اسرائیل کے ساتھ, ایک لحاظ سے اسرائیل سمجھے کہ یو اے ای آ کے بیٹھ گیا. سر ویسے جو ترکیہ کے صدر نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ اس کے بعد صومالی لینڈ کے وزارت خارجہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہماری اسرائیل کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہے, یہاں پر کوئی غزہ کے لوگ آباد کار نہیں ہوں گے, ہم ان کو کنٹرول نہیں دیں گے, ہم ان کے ساتھ تعلقات نارملائز نہیں کریں گے. تو پھر وہ کیا تھا؟ ویسے ہی وہ کہہ رہے تھے صرف کہاں پہ ہوگا یہ صومالی لینڈ کی جانب سے بیان جاری کیا گیا تھا, وہاں پہ لوگ کیونکہ 3 الزامات عائد کیے جا رہے تھے صومالیہ کے صدر کی جانب سے, حسن شیخ محمود کی جانب سے. وہ یہ کہہ رہے تھے پہلا کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ نارملائز کرنا چاہتے ہیں, اس لیے اسرائیل نے ان کو جو ہے وہ صومالی لینڈ فوراً سے ایکسیپٹ کر لیے. دوسرا وہ کہہ رہے تھے کہ غزہ کی جو لوگ ہیں وہاں سے ڈسپلیس کر کے یہاں پر آئے جائیں گے. اور تیسرا ابراہیمی معاہدوں میں شمولیت کی بھی بات کی جا رہی تھی, اور اس طرح کی کچھ باتیں کی جا رہی تھی. تو لیکن وہ صومالی لینڈ والے کہہ رہے تھے کہ ان کے وزارت خارجہ کہ ہم تو نہیں ایسا کچھ بھی کرنے والے. تو وہ پھر کیا تھا, وہ ویسے ہی کہہ رہے تھے. صحیح کہتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ غزہ کے جو لوگ ہیں وہ پہلے ان کو ہدم نہیں ہوتے تھے غزہ میں, اب دوبارہ پھر اس سے بھی زیادہ سینسٹیو سچویشن میں سینسٹیو لوکیشن میں لا کے کیوں وہ بات کریں گے, وہ پھر وہ ریزسٹنس پیدا کریں گے. وہ تو ریزسٹنس تو انہیں دور کرنی ہے, انہیں اپنے راستے کلیئر کرنے ہیں. آپ دیکھیں اوپر سے کیسے آ رہے ہیں وہ. پہلے انہیں ایریٹریا کریٹ کیا, جبوٹی کریٹ کیا, اس کے ساتھ جوڑ کے صومالی لینڈ کریٹ کیا, راستہ کلیئر ہوتا جا رہا ہے جہازوں کے گزرنے کا. تو وہ ان کا مین ایشو وہ ہے
तजारत और ये समुद्री तजारत खास तौर पर उसके रास्ते उसकी ट्रेड रूट जिसको हम कहते हैं उसको क्लियर करना, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए कितना फ़र्क है, एक चीज़ हो चुकी है सोमाली लैंड, उस पर तबसरे नहीं हो रहे मीडिया में, और जो एक होनी है कि नहीं होनी कितने दिन चलना है वो सऊदी अरब यूएई के ऊपर तबसरे हो रहे हैं। सर सोमालीलैंड का मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? फिर ये क्या इज़राइल के हाथों में चला जाएगा? इसका मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? इसका मुस्तकबिल वही होगा जो इरिट्रिया का है, जो जिबूटी का है, क्योंकि उसमें एक ऐसा इलाका जिसको जो रेजिस्टेंस से काबुल ना रहे, उनको इस बात से गर्ज नहीं है कोई मुसलमान है कि क्रिश्चियन है कि कौन है, उनको बस ये है कि हमारे एरिया में आते हैं। ना करे, रेजिस्ट ना करे। आप देखें इरिट्रिया और जिबूटी का हमने बात की थी पहले, और जिबूटी जो है ना मुस्लिम मेजॉरिटी का मुल्क है, छोटा सा मुल्क है। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो मेडागास्कर की तरह मुल्क है वो, छोटा बिल्कुल, लोकेशन इंपॉर्टेंट है। और इरिट्रिया लंबा साहिल उसके साथ काट दिया उन्होंने ताकि वो तजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त को महफूज बनाना है, उसके साथ आगे सोमाली लैंड बना दिया है, वो भी उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो काफ़ी हद तक ये रास्ता क्लियर होता जा रहा है। अब उसके बाद जो है आगे आगे उन्होंने क्या करना है, ये पिछले भी एक आध प्रोग्राम में मैंने ये कहा था कि ये काफ़ी अरसे से उनका ये है कि सोमालिया और यमन, इनको अब या तो ये मान जाए सबको जो उनकी शराइत है, या फिर इनके टुकड़े करेंगे लोग। अगर सर ना माने, यमन वाले ना माने, वहाँ पर तो मज़ाहिमती तंजीम भी है हौसी। फूसी तो एक एरिया में है ना, 1/3 यमन में है, और वो मतलब उनके साथ है, लेकिन आप देखें खूसियों के होते हुए भी वहाँ से जहाज तो गुजर रहे हैं, कुछ मुश्किलात जरूर है। लेकिन कभी-कभी अटैक्स तो करते हैं, तंग तो करते हैं वो। ज्यादातर सोमाली करते थे, अच्छा। सोमाली ज्यादा हुआ करते हैं। ये यमन में तो डिवीजन बहुत ज्यादा हुई है ना, यमन में जो सेंट्रल यमन है वो हमारा सऊदी अरब का इन्फ्लुएंस है, ईस्टर्न जो साउथ यमन है जिसको ईस्ट में है, साउथ ईस्ट में, वहाँ पे यूएई का इन्फ्लुएंस। लेकिन अभी तो यूएई कह रहे हैं कि छोड़कर चला चुके, भाग गया है वो जब सऊदी ने अटैक्स किए वहाँ पर। वो तो सारी खबरें जैसे मर्जी हम बना लें, लेकिन ये खबरें मुझे कोई इतनी ठोस खबरें नहीं लगती, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना एक मंसूबे के तहत होती है। सबकी ड्यूटी ये लगी हुई ऐसे लगती है कि कबायली फैक्टर यूज़ करें, जो फिरका वाराना फैक्टर यूज़ करें, शिया सुन्नी फैक्टर यूज़ करें, क्योंकि ये होती शिया है ना, शिया ज़ादी इनको कहते हैं। तो शिया ज़ादी जो है ना वो ये डिफरेंट शिया है, ये ईरान की तरह के नहीं है। ईरान में तो 12 वर्द है ना, असरा शरीर को कहते हैं, ये फाइबर्स है, इनको फाइबर्स 5 इमामों को मानने वाले हैं। तो ये बड़े मजबूत इनका है कि फाइटर्स हैं, ये वॉरियर्स हैं, और ये अपने मुल्क के साथ बड़े वफादार हैं। तो उस लिहाज से ये, लेकिन उनके पास एरिया सब थोड़ा सा रह गया, 1/3 पहले जो पूरे जम्मू पे इनकी हुकूमत होती थी, अब तो इनका जो एरिया है वो कुछ 30% ऑफ यमन है। अच्छा सर, एक मतलब मुझे ये आपकी कॉन्वर्सेशन से लगा कि एक मुत्तहिदा यमन जो है, ये बड़ा खतरा है इज़राइल के लिए, इसीलिए इसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो वो काफ़ी हद तक उन्होंने जो सेंट्रल यमन है उसमें इसको अलकायदा को घुसाया हुआ है। ये आज की बात नहीं, कितने साल पहले की बात है। तो आहिस्ता आहिस्ता वो काम कर रहे हैं अपना, तो इसमें डिवीजन भी हो रही है। और इनका जो होसी है, इनमें दो चीज़ें हैं, एक तो ये हुसैन कबीला फाइटर है, ये यमन के 1000 साल तक हुक्मरान रहे हैं, वो भी एक हिस्ट्री भी उनको इंस्पायर करती है। दूसरा ये है कि इनका इनका इनके अकीदे अलग हैं, ये शिया गद्दी अपने को कहलाते हैं, बाकी जो है सुन्नी हैं, अहले हदीस है, दूसरे लोग हैं नॉन शिया है, तो वो उसमें जो इनका अलकायदा घुसना बाकी चीज़ों का, वो फिर है जिस जिसका जितना इन्फ्लुएंस है यमन को कमज़ोर करने के लिए। अच्छा सर, मैं एक और बात जानना चाह रहा हूँ, यमन के अगर टुकड़े हो जाते हैं, वहाँ पर इन्फ्लुएंस जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पहले ही हैं वहाँ पर 3 यमन के टुकड़े पहले ही हैं वहाँ पर, एक तरफ यूएई बैक्ड वहाँ पर है, एक तरफ सऊदी के ग्रुप्स हैं, तीसरी तरफ ये मज़ाहिमती तंजीम हौसीज़ हैं। तो अगर यमन टुकड़े हो गया, तो फिर तो इज़राइल को भी रास्ता नहीं मिल जाएगा यमन आने का, और अगर इज़राइल आ गया वहाँ पे, तो फिर सऊदी के सर पर इज़राइल बैठ जाएगा। इसराइल तो उनका काबिल इत्मीनान साथी है, इसराइल तो उनका फ्रंट मैन है। इसराइल को बनाया इसलिए गया था कि ये जो समुद्री तिजारत है उसका तहफ़्फ़ुज़ के लिए, वो तो बाद तक वो मुहाफ़िज़ है तो सर कल को फिर सऊदी अरब को खतरा नहीं हो सकता, उनके बिल्कुल सर पे आ जाएगा? क्योंकि उनका भी तो बॉर्डर यमन के साथ मिलता है, या फिर वो खुशी-खुशी आने देंगे उन्हें? सऊदी अरब तो कोई रेजिस्टेंस कर ही नहीं रहा। अभी सर हमले तो कर रहे हैं, बता तो रहे हैं कि हमले हो रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं? यमन के ऊपर हमले हो रहे हैं, अटैक्स यमन के ऊपर कर रहे हैं ना, यमन में वो वहाँ से तिजारती काफ़िला गुज़ारना चाहते हैं, उन पे तो नहीं हो रहे। यमन पे तो सारे मिल के कर रहे हैं, जिसका जिस तरह भी
चलता का बस चलता है वो कर रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब का इतना लंबा साहिल है, वहाँ तो कभी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई जहाज उन्होंने नहीं रोका। सऊदी अरब की 5-6 बंदरगाहें हैं उसके ऊपर, कभी किसी को उसका नाम भी नहीं पता। बड़ी एक इंपॉर्टेंट। जद्दा जद्दा का सुना होगा, जी जी। बाकियों का तो नाम भी नहीं पता किसी को। जो आगे अल हदेदा है उसकी यमन की बंदरगाह, उसकी बात आप सुनते हैं, उसके वहाँ मदामत होती है। तो वो तो फिर सऊदी अरब जो है ना, आप देखें अभी जो पिछले दिनों जब ये सारी सूरत बड़ी गर्म हुई थी, उसमें ट्रंप ने एक बयान दिया था कि सऊदी अरब के बादशाह जो है वो हमारे 1 हफ्ते की बात है, 1 हफ्ते में उसकी बादशाह तो हम ख़त्म कर, तुम्हारे दम के दम से उनकी बादशाह था। मोहम्मद बिन सलमान की ये बात की, ये हकीकत है। ये मोहम्मद बिन सलमान की बात की गई थी सऊदी हाँ, अरब। जो मोहम्मद बिन सलमान की बात की थी, ये हकीकत है। जब तक वो अमेरिका के मकासद पूरे करते रहेंगे, उनकी शहनशाहियत कायम रहेगी। ये तो सदियों से अरसाद राहत से ऐसे ही चल रहा है। आप देखें, मिस्र ने मार खाई, सूडान ने मार खाई इसराइल के हाथों, जॉर्डन ने मार खाई, सऊदी अरब का तो कोई मसला कभी नहीं हुआ। सऊदी अरब तो हमेशा उनके साथ तावन किया। अब ये अक्लमंदी है या क्या है, वो उनको पता हो। और कल को जो है अगर कोई मसला इस तरह चल रहा है, सऊदी अरब की बादशाहत भी सलामत रहेगी और वो तावन भी करते रहेंगे। सर आखिर में बस मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी जो हमारा आज का मौजू था, बड़ी फ्रूटफुल एक डिस्कशन रही। व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, चूंकि आपका एक वसी तजर्बा भी है, एक गहरी नज़र भी रखते हैं जियो पॉलिटिक्स पर, व्हाट डू यू थिंक, क्या हमला कर सकते हैं ये ईरान पर, या फिर अंदर से कोई फूट डालने की कोशिश करेंगे? व्हाट डू यू थिंक, ये क्या मेरा नहीं करेंगे? ख्याल कि ईरान पे हमला करेंगे। ईरान में कोई तब्दीली आएगी तो अंदर से आएगी, हमला नहीं कर सकते बाहर से नहीं आ सकती, वो बड़ा मुश्किल है। क्योंकि पहले भी हमला किया, नाकाम रही है। उसमें ईरान पे जब भी किसी ने बाहर से हमला किया वो नाकाम रहा है, हम्म। क्योंकि उनका जोग्राफिया इस किस्म का है। अब दश्ते कावीर है, इतना बड़ा सहरा है, वहाँ जाके तो कुछ दम नहीं मर सकता। फिर दश्ते लूत है, इतने बड़े बड़े सहरा है। फिर ईरान में वेस्ट में, साउथ में, ईस्ट, नॉर्थ में पहाड़, लंबे चौड़े पहाड़ी सिलसिले हैं, तो वहाँ जाके कोई बरूनी हमला हुआ तो फंस जाता है। ये अब जब भी कोई ईरान में तब्दीली आई, ये सेंटर की खिलाफ आई थी तो ईरान के अंदर से आई थी। उसके बाद जो आजकल मदारे हो रहे हैं, अगर ईरानी हुकूमत को कंट्रोल नहीं कर सकती, कर सकेगी, अगर नहीं कर सकेगी तो वो भी ईरान के अंदर से आएगी। फिलहाल तो उनका कोई लीडर नहीं, लीडरशिप का फुकदार है जो मदारी। कि जिसको सपोर्ट कर सके, ये सिर्फ फ्रस्ट्रेशन की वजह से अवाम बाहर रही है। ये मैं तो फिर यही कहूँगा कि ये सोमालीलैंड से तवज्जो हटाने के लिए है। ठीक है, चले, थैंक यू सो मच सर, इट वाज रियली नाइस हैविंग अ कन्वर्सेशन विद यू। और हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला, हमारे डाउट्स भी बड़े क्लियर हुए, हमारी ऑडियंस के भी डाउट्स बड़े क्लियर हुए होंगे। आपको हमारी आज की एपिसोड नंबर 4 अंडरस्टैंडिंग करंट वर्ल्ड की कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। मुझे और प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ अमान साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।